اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، ہم بات کر رہے تھے ماہ مبارک رمضان کے اندر ایک افضل عمل روزہ اور اس کے احکام کے بارے میں ہم نے اعتکاف کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کیں۔ آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ چیزوں کو ڈسکس کریں، کچھ چیزوں کو آپ کے لیے واضح کریں اور اپنی گفتگو کا آغاز کریں، ایک سوال جو گردش بھی کر رہا ہے اور مختلف افراد نے ہم تک بھیجا بھی ہے اور بہت سارے افراد نے جواب بھی دیا ہے، ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ اس کا جواب دیا جائے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ایک سوال ہوا ہے کہ آیا شتر مرغ کھانا حلال ہے یا حلال نہیں ہے؟ سب سے پہلے فقہی جو اعتبار سے اگر ہم اس کی بات کریں، مکتب تشیع فقہ جعفریہ کے اندر شتر مرغ حلال جانور ہے۔ وہ چاہے اس کو آپ پرندہ شمار کریں یا چاہے اس کو آپ جانور شمار کریں، جو بھی شمار کریں، شتر مرغ فقہ جعفریہ مکتب جعفریہ کے مطابق کھانا حلال ہے۔ اس میں کوئی شرعی وہ مشکل نہیں ہے۔ یہ سوال جو جس کانٹیکس میں ہوا ہے اس کانٹیکس میں ہم بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک این جی اوز ہے، ایک معروف این جی او ہے، پورے پاکستان میں وہ اپنے عمل کو انجام دیتی ہے رمضان المبارک کے اندر تھرو آؤٹ رمضان اپنے فلاحی کاموں میں۔ چونکہ این جی اوز کا کام ہی نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہوتا ہے اور نان پرافٹ آرگنائزیشن ہیں، عوام کی رفاہ اور فلاح کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ یہ بھی چونکہ معروف ہے تو میں اس لیے نام نہیں لینا چاہ رہا، معروف این جی اوز ہے اور وہ پورے پاکستان میں اپنے فلاحی ادارے جو ان کے پروجیکٹس ہیں، مختلف پروجیکٹس ہیں جو بھی ہیں وہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں، ان کو انجام دیتی ہے۔ تو ہر سال وہ یہ عمل انجام دیتے ہیں کہ مسلمین کے لیے رمضان المبارک کے اندر سحری کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور افطاری کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اب ہر سال وہ، چونکہ ہم بھی سوشل میڈیا کے اوپر گاہے بگاہے وہ جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہر سال یہ عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سال اس کو کسی اور طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مثلا اس کو فقہی اگر اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی اشکال نہیں ہے شتر مرغ، بلکہ نہ صرف مکتب تشیع کے اندر بلکہ اہل سنت کی جو فقہ ہے اس کے اندر بھی شتر مرغ کا کھانا حلال ہے، کوئی حرام عمل نہیں ہے۔ ایک تو اس کو اس رنگ میں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ حرام ہے اور لوگوں کو حرام کھلا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اصلاً ایسا نہیں ہے۔ شتر مرغ تمام مسلمین کی فقہ کے اندر، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، کوئی بھی کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، تمام مسلمانوں کے اندر یہ اتفاق ہے کہ اس کا کھانا حلال ہے۔ اب جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ ایک این جی او، ظاہر سی بات ہے ان کے اپنے پروجیکٹس ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، افطاری کرواتے ہیں، سحری کرواتے ہیں اور مختلف انواع و اقسام کے وہ کھانے کھلاتے ہیں، تو بعض کچھ شر پسند عناصر جن کو عوام کی فلاح عزیز نہیں ہے، جن کو عوام کے لیے کوئی اگر اچھا عمل اور عوام کے فائدے میں جو عمل انجام دے پا رہا ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا، تو وہ کیا کرتے ہیں، مختلف پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ جی یہ درست نہیں ہے، ان کو یہ یہاں سے پیسے مل رہے ہیں، ان کو یہاں سے ڈونیشن مل رہی ہے، ان کو یہاں سے ڈونیشن مل رہی ہے، ان کو یہاں سے ڈونیشن مل رہی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آج میں اس شخص کے تعاون سے یہ کام کروں گا، مثال کے طور پہ جو ان کے سربراہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کی سحری اس شخص کے تعاون سے ہم کروائیں گے، تو وہ بذات خود نہیں کروا رہا، بلکہ وہ اس شخص کے توسط سے وہ شخص واسطہ بن رہا ہے اور اس شخص کو لے کر وہ یہ سارا عمل انجام دے رہا ہے۔ اب ایک شخص ہے، اس کے پاس خدا نے دولت کافی زیادہ دی ہوئی ہے، یعنی وہ بزنس مین ہے اور خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اگر وہ اپنی رضامندی سے کچھ کرنا چاہ رہا ہے، عوام کے لیے فلاح کرنا چاہ رہا ہے، فلاحی کام کرنا چاہ رہا ہے، عوام کی بہبود کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہے، خدا کی خوشنودی کے لیے ماہ مبارک رمضان میں وہ اگر کوئی چیز کھلانا چاہ رہا ہے کسی کو، تو میرے نہیں خیال میں کہ کسی کو اعتراض ہونا چاہیے۔
اور اگر اعتراض ہونا بھی چاہیے تو آپ ڈائریکٹ اس شخص پہ کریں کہ یہ شخص یہ کام کر رہا ہے، جبکہ وہ کام خدا کے لیے کر رہا ہے، وہ کام خدا کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے، وہ کام چونکہ غریب عوام ہے، چونکہ پاکستان کی جو صورتحال یہ ہے کہ روزگار نہیں ہے، بے روزگاری عام ہے، اور آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ اخبارات میں، آئے روز ہم دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن نیوز میں کہ کسی نے بھوک کی خاطر خودکشی کر لی، کسی نے بھوک کی خاطر اپنے بچوں کا گلا گھونٹ دیا، کسی نے بھوک کی خاطر بچوں کو گولی مار کے، بچوں کو گولیاں کھلا کے زہریلی خود کھا کے خودکشی کر لی، کسی نے بچوں سمیت سمندر میں چھلانگ لگا دی، کسی نے بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی۔ تو یہ واقعات عام ہیں، عوام کہ جس کے پاس رفاہ کا کوئی وہ عمل وہ ذریعہ نہیں ہے، اگر اس طرح کے اقدامات جن کو خداوند متعال نے دولت دی ہے، جن کو خداوند متعال نے نعمت سے نوازا ہے، تو اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کو ہم کنڈیمڈ کریں، بجائے اس کو کہ ہم اس کی مخالفت کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ حرام کھلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اس کی اپریسیشن ہونی چاہیے کہ آپ نے اس عوام کے لیے کوئی عملی اور رفاہی قدم اٹھایا ہے۔ ایک یہ بات، دوسری بات یہ کہ اس کو مسلکی رنگ دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، چونکہ وہ ادارہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، این جی او ہے، اور بلا کسی مذہب اور فرقے اور اسے کہہ لیں کہ تفریق کے وہ سب کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کو یہ رنگ دیا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ شیعہ ہیں تو شیعہ کو ہم زکوٰۃ دینا حرام سمجھتے ہیں، اپنی زکوٰۃ دے کر حرام میں اپنا پیسہ صرف نہ کریں۔ تو دیکھیں یہاں پہ چونکہ بات اب مسلکی بنیادوں پہ اگر کوئی کرے تو اگر آپ کھانے پہ آ جائیں تو باغ فدق کو نہیں چھوڑتے، اور اگر آپ نہ کھانے پہ آئیں تو شتر مرغ نہیں کھاتے۔ بات تو سادہ سی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں کہ مسلک، کوئی بھی مسلک، کسی بھی فرقے کو اٹھا کے دیکھ لیں، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، اہل سنت، اہل حدیث، جو بھی ہے، حتیٰ جن کے پاس دوسرے فرقے والوں کے لیے کفر کے فتوے ہیں، وہ کافر سمجھتے ہیں، ان کی تعلیمات کے اندر بھی، ان کے اسکول آف تھاٹ کے مطابق بھی، اگر کوئی غریب، اگر کوئی مسکین، اگر کوئی بھوکا آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس کی ہیلپ کریں، یا اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ غریبوں کے لیے کام انجام دینا چاہ رہا ہے، غریبوں کی رفاہ کے لیے، غریبوں کی بہبود کے لیے کوئی کھانا کھلانا چاہ رہا ہے، ہم اس طرح کہہ لیں، تو اس صورت میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اس صورت میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ چل جائے کہ ہم سوشل میڈیا پہ آ کے کیا کریں، اس طرح کی کیمپینیں چلائیں۔ اب دیکھیں وہ ادارہ کہ جس کے لیے اس طرح کی کیمپینیں چل رہی ہیں، وہ پورے پاکستان میں بلا کسی مذہب کی تفریق کے، بلا کسی مسلک کی تفریق کے، بلا کسی فرقے کی تفریق کے، سب کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے رفاہی کام انجام دیتے ہیں۔ وہ سیلاب ہو، وہ زلزلہ ہو، وہ کوئی بھی آفت ہو، تو وہ پیش ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ یہ کوئی کسی کے لیے وہ نہیں ہو رہا کہ کسی کے کہنے پہ ویڈیو بن رہی ہے یا کسی کی پروموشن کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک جنرلی سی بات ہے، عام سی بات ہے کہ انسان کو تھوڑا سا عقل سے کام لینا چاہیے۔ جو وہ یہ کام وہی کرتے ہیں کہ جو عقل سے پیدل ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، آخری بات عرض کروں، دیکھیں جس کا انہوں نے خود بھی، جو سربراہ ہیں اس این جی او کے، انہوں نے خود بھی ایک انٹرویو میں اظہار کیا کہ دیکھیں اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ جو ہم پیسہ دے رہے ہیں وہ لگ بھی رہا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے، اور حقیقت یہی ہے۔ ایک این جی او کی مخالفت فقط وہی بندہ کر سکتا ہے کہ جس کو ڈونیشن تو دیں اور وہ آگے نظر نہ آئے وہ پیسہ، اور پھر بعد میں وہ ڈونر کیا ہے، اس طرف چلا جائے کہ جہاں پہ اس کو معلوم ہو کہ یہ پیسہ نظر آ رہا ہے، لگ بھی رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ اصل مسئلہ ڈونیشن کا ہے، اصل مسئلہ مشکل یہ ہے کہ ڈونرز چھوٹ رہے ہیں، این جی او سے ڈونر بھاگ کر اس کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عملی میدان میں ہیں، وہ روزگار کا میدان ہو، وہ عوام کے فلاح کا میدان ہو، راشن ڈسٹریبیوشن ہو، یا کوئی بھی عمل ہو، تو اس صورت میں وہ پیش ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب ایک شخص دیکھتا ہے کہ میں مثال کے طور پہ 10 لاکھ دے رہا ہوں اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ لگا ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ عوام کی فلاح کے لیے لگا ہے، تو وہ ان لوگوں کے پاس نہیں جائے گا کہ جن کو ڈونیشن دینے کے بعد معلوم نہیں وہ کس جگہ پہ جاتا ہے، معلوم نہیں وہ کس گٹھڑی میں جاتا ہے، معلوم نہیں وہ کس تجوری میں جاتا ہے کہ جس کا بعد میں کسی کو
پتہ خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو پس اگر آپ نے مخالفت کرنی ہے، مخالفت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بھی اسی میدان میں آئیں اور اس سے اچھی کارکردگی کریں، اس سے اچھی فعالیت کریں، تب آپ مخالفت کریں کہ ہم یہ کر رہے تھے، وہ یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں۔ اور سادہ سی بات ہے کہ دیکھیں رزق خدا، ظاہر سی بات ہے کہ جس کو خدا نے جتنا دیا ہے وہ اسی اپنی شان کے مطابق ہی انفاق کرتا ہے۔ یہ تو خود خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں کہ وہ رزق، وہ چیزیں کہ جو ہم نے نازل کی ہیں تمہارے اوپر، ان میں سے انفاق کرو، وہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے ان میں سے انفاق کرو۔ اب یہ ایک شخص ہے کہ جو انفاق کرتا ہے، اب اس شخص کے اوپر بھی اٹیک ہوتا ہے، اور جس کو وسیلہ بنا کر وہ انفاق کیا جا رہا ہے اس کے اوپر زیادہ اٹیک کر رہا ہے۔ تو یہ قرآن کے بھی منافی ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، اور یہ سنت رسول کے بھی خلاف ہے کہ ایک شخص جو فلاحی کام کرنا چاہ رہا ہو اس کی راہ میں روڑے اٹکائے جائیں۔ لیکن ایک اچھی بات اس این جی او کی اور اس سربراہ کی ہے کہ وہ اس آیت کے اوپر کار فرما ہے، لا تخافون لومۃ لائم، یعنی ملامت کرنے والے ملامت ہی کرتے ہیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے خداوند متعال نے ہر کام کے لیے ایک بندے کو چنا ہے، ہر کام کے لیے ایک طبقے کو چنا ہے۔ مثلا ایک طبقہ انفاق کرتا ہے، ایک طبقہ اس انفاق کو مستحقین تک پہنچاتا ہے، ایک طبقہ کیا کرتا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے، اور ایک طبقہ اس کی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو معاشرے کے ساتھ ہیں۔ لیکن اچھی بات اور خوشائند بات یہ ہے کہ وہ شخص، وہ سربراہ ہیں جو این جی او کے بہترین عمل انجام دے رہے ہیں کہ ان باتوں کو مد نظر ہی نہیں رکھ رہے۔ جو کہ آپ دیکھیں پاکستان کی بہت ساری افراد، بہت سارے ایسے طبقات ہیں کہ جنہوں نے این جی اوز کے نام پہ، این جی اوز بنا کے این جی اوز کے نام پہ فنڈ حاصل کیے اور اپنے آپ کو سنوارا ہے۔ لیکن آپ بہت ساری این جی اوز ایسی ہیں کہ جنہوں نے فنڈ لینے کے بعد لوگوں کو سنوارنے کا بیڑا اٹھایا ہے، جبکہ یہ کام ریاست کا کام ہے، یہ کام حکومت کا کام ہے۔ لیکن اگر کوئی این جی او کر رہی ہے، اگر کوئی فلاحی ادارہ کر رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں، بجائے اس کو کہ ہم اس کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کریں، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ اپنا پیسہ حرام کے کاموں میں صرف نہ کریں، ہم اس کی اپریسیشن کریں۔ ہم کچھ دے نہیں سکتے، کہہ تو سکتے ہیں، لیکن ایسا کہیں کہ جو نہ صرف ہمارے امیج کو بھی اچھا بنائے بلکہ ان کے امیج کو بھی اچھا بنائے۔ نہ یہ کہ ہم اس کو گالی گلوچ شروع کر دیں، نہ یہ کہ ہم یہ کہیں کہ وہ شتر مرغ کھلا رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، عوام تو یہ ہو رہی ہے، عوام تو وہ ہو رہی ہے۔ عوام مر رہی ہے، عوام بے روزگاری کی وجہ سے خودکشیاں کر رہی ہے، عوام بے روزگاری کی وجہ سے نہروں میں، ندیوں میں، سمندروں میں، نہروں میں، نالوں میں، دریاؤں میں چھلانگ لگا رہی ہے۔ عوام کا یہ صورتحال ہے۔ لیکن ان ساری صورتحال میں اگر کوئی عوام کی سوچتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کے راہ میں روڑے اٹکائیں، اس کی راہ سے مشکلات کو آسان کریں۔ ہم اپنے عمل سے نہیں کر سکتے، اپنے قول سے تو کر سکتے ہیں، اپنے قول سے نہیں کر سکتے، اپنے رویے سے تو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کچھ کر نہیں سکتے، فقط اتنا تو کر سکتے ہیں کہ منہ بند رکھیں، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو والنٹرلی کسی کام کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ وہ بندہ، وہ سربراہ ہر روز یہ کہتا ہے کہ ہمیں والنٹیئرنگ کی ضرورت ہے، ہمیں رضاکاروں کی ضرورت ہے، آئیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں آپ آئیں اور ہماری ٹیم کا حصہ بنیں اور ہمارے اس کام میں ہمارا ہاتھ بٹھائیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کی مدد کریں، ان کے ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ میں دوبارہ عرض کروں گا کہ اگر اس کو مسلکی رنگ آپ دینا چاہیں تو دیکھیں باغ فدق، جو اگر کھانا چاہیں تو باغ فدق کو بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، اگر نہ کھانا چاہیں تو شتر مرغ بھی حلق سے نیچے نہیں گزرتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔